بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے افراد شمار کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کل جو گزشتہ آیات تھی، جہنم کے اندر ایک گروہ کو لایا جائے گا جہنم میں، اس گروہ کے جو دنیا میں لیڈر تھے جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے، اور یہ یہاں پر ویلکم نہیں ہے، لا مرحبا بہم، لا مرحبا بکم۔ مرحبا کہتے ہیں ویلکم کا جملہ ہوتا ہے، ویلکم کا لفظ عربی میں، لا مرحبا یعنی کوئی ویلکم نہیں ہے یہاں پر، یعنی یہاں پہ کوئی ان کو اچھی چیز نہیں ملنے والی، کوئی آرام و سکون نہیں، عذاب ہے۔ تو یہ جب جملہ فرشتوں کا سنیں گے تو یہ جو پیروکار اب تازہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے تم پر کوئی مرحبا نہیں، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں جہنم میں، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں دوگنا عذاب دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں ایک اور بات کریں گے، یہ توجہ فرمائیے کہ اللہ کے نافرمان اور ان کے لیڈرز، یعنی یہ پورا گروپ، رہبران اور پیروکاران، یہ دونوں جہنم میں کہیں گے کہ جن کو ہم دنیا میں گندے لوگ سمجھا کرتے تھے، برے سمجھا کرتے تھے، گھٹیا سمجھا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت مثلا مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا کہ ہماری قوم کے گھٹیا افراد آپ کے پیچھے ہیں، ہم جو سمجھدار اور مالدار ہیں ہم میں سے تو کوئی آپ کا پیروکار نہیں ہے، اور جو غریب ہے، جس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کا دین غلط ہے۔ اگر آپ کا دین میں دم ہوتا تو پھر سمجھدار لوگ معاشرے کے وہ آپ کے پیچھے چلا کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ان غریبوں کو تم ہٹا دو تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں غریبوں کو پیچھے ہٹا دوں۔ اور پھر فرمایا تھا کہ میں تو نہیں کہتا کہ اللہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ان کے ہاتھ جیسے دنیا میں کوئی ان کو چیز نہیں ملی آخرت میں بھی نہیں ملنی، یہ حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا ان غریبوں کے بارے میں جو حضرت نوح کے پیروکار تھے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا۔ اب یہ جو سمجھتے تھے، یہ جو سچے دین کے پیروکار ہیں، انبیاء کے پیروکار ہیں، یہ تو نہ ان کو یہاں کوئی دنیا ملی ہے اچھی چیز ملی ہے، نہ ان کو آگے کوئی اچھی چیز ملنی ہے، اور کہا کرتے تھے ہم پہ اللہ کا یہاں بھی دنیا میں بھی کرم ہے اور ہمیں آگے بھی کرم ہوگا، اور تمہیں نہ اللہ نے یہاں کچھ دیا بھوکے مر رہے ہو، وہاں بھی تم نے بھوکے مرنا۔ دنیا کو آخرت کی وہ سمجھتے تھے کہ جو دنیا میں جس کو زیادہ ملا ہے اس کو آخرت میں بھی زیادہ ملا، آزمائش نہیں سمجھتے تھے اس کو۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے یہاں جہنم میں کہ جن کو ہم برے افراد شمار کیا کرتے تھے۔ کیا ہم جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ غلط تھا، یا وہ جہنم میں ہیں لیکن ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی کہیں گے یہ جو ہم ان کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ غلط تھا، یا یہ کہ وہ ہیں تو جہنم میں لیکن ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ آپس میں یعنی چند قسم کی تکلیفیں ہوں گی، عذاب تو ہوگا، ایک دوسرے پر بھی جو لیڈر اور پیروکار تھے لانتے کر رہے ہوں گے اور بد دعائیں دے رہے ہوں گے پیروکار اپنے رہنماؤں کو جن کے غلط باتیں سن کر جہنم میں پہنچ گئے، غلط دین کو صحیح دین سمجھ لیا۔
اور دوسرا ایک اور تکلیف یہ ہوگی کہ جن کو وہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو نہ یہاں کچھ دیا ہے نہ وہاں کچھ ملے گا، وہ بھی ان کو نظر نہیں آئیں گے وہاں پر، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو جنت دے دی ہوگی۔ تو یہ ایک الگ تکلیف اللہ کہتا ہے کہ ان کو ہوگی۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ یقیناً اہل جہنم کے یہ آپس کے جھگڑے حق ہیں، یہ ہونے ہیں، یہاں پر بڑے ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں پیچھے، لیکن جہنم میں اسی طرح انہوں نے لڑنا ہے اور ان کا یہ لڑائی جھگڑا حق ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار یعنی جو سب کے اوپر غالب آ جانے والا ہے۔ عزیز اور قہار میں فرق کیا ہے؟ عزیز یعنی جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اس کا معنی یہ ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے، کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور قہار اس کے اندر ایک غیظ و غضب کا معنی بھی ہے کہ جب اس کو کسی پر غیظ و غضب آتا ہے تو پھر وہ ایسا غلبہ کرتا ہے، اس کا عذاب، اس کا قہر، کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو واحد اور قہار ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، عزیز غفار۔ عزیز یعنی وہی جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور غفار بھی ہے یعنی اتنے طاقتور ہونے کے باوجود وہ جو اس کی طرف پلٹ آئے، مغفرت طلب کرے، اس کو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن نے قاعدے قوانین بڑی اچھی طرح بیان کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے انی لغفار، یقیناً میں یقیناً غفار ہوں، بہت زیادہ کمیاں دور کر دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تاب، اس کے لیے جو واپس پلٹ آئے میری طرف۔ نہ یہ کہ چلا جا رہا ہے اسی غلط راستے پر اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہ بڑا غفار ہے، یہ غلط ہے، خلاف قرآن ہے۔ میں نے کہا تھا مغفرت ہوتی ہے زخم اور ٹھیک کر دینا، کمی بیشی دور کر دینا۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب مجھے زخم لگ گیا، چھری لگ گئی ہے، اس پہ پٹی لگا دے اور مجھے دوائی دے دے، زخم ٹھیک ہو جائے، اور ساتھ ساتھ پیٹ میں چھرے مار رہا بھی ہو اپنے، ڈاکٹر کیا کہے گا اس کو؟ تمہارا دماغ ٹھیک؟ اگر تو یہ زخم بری چیز ہے پہلے اپنی غلط حرکت تو چھوڑو۔ میں تمہارا زخم ٹھیک کروں، تم اتنے میں 10 اور لگا چکے ہو اپنے آپ تصویر بنائیں، زخم لگا اس کو، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے کہ یہ میرے جسم میں اس کی وجہ سے تکلیف ہے، یہ آپ مرہم لگا کے دور کر دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک میں کرتا ہوں۔ اب ڈاکٹر وہ کرنے لگتا ہے، ساتھ یہ چھری لے کے ایک اور زخم لگاتا ہے، پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی لگا دیں، ادھر کہتا ہے پھر ایک اور لگاتا ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے کہ جو گناہ بھی کرتا جا رہا ہے وہ نہیں چھوڑتا، ساتھ تسبیح بھی پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کو کسی نے بتا دیا کہ تسبیح نکالنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، یہ نہیں بتایا کہ جب تک چھوڑے گا نہیں معاف ہوگا۔ بس فرمایا انی، جو بھی کوئی حدیث لے کر آئے اس آیت سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، اور وہ آیت کیا ہے؟ واضح آیت ہے، انی لغفار لمن تاب، میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، جو گناہ کو چھوڑ دے، نہ کہ اسی اپنی غلط روش پہ بھی جا رہا ہے اور پھر استغفار بھی کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، عزیز اور غفار۔ اے رسول کہہ دیجئے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، نبأ عظیم۔ خود نبأ بھی عربی کا لفظ ہے، خبر بھی عربی کا لفظ ہے۔ نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو عام خبر نہ ہو، بہت بڑی بات ہو اس میں، اور پھر تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نبأ بھی عظیم، بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیر رہے ہو، اور مراد یہی قرآن ہے کہ جس سے تم، یہ مکہ کی صورت ہے، اور یہ قرآن جو میں تمہیں سنا رہا ہوں اور تم نہیں سن رہے، اس کی نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہو، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔